سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، قبول ہوں۔ نور جہان ایک احساس ہے جو جہاں کے لیے راحت کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، خوش الہانی اور نیک نامی ہے۔ نور جہاں اپنے وابستگان کے لیے ہزاروں خوش بختیوں کا باعث بنی تو دنیا میں ان گنت سننے والوں کی سماعتوں میں شہد گھولنے کی نیکیاں برسوں سے اپنے نام کر رہی ہیں۔ نور جہان کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے 1944 میں ہوئی جب وہ بیبی نور جہان سے نور جہان ہوئیں۔ نور جہان اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے جن میں اکبر رضوی عرف اکو میاں، ذل ہما اور اصغر رضوی یعنی اچھو میاں شامل ہیں۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہان کے شوہر تھے بلکہ گرو بھی تھے۔ ایک مرتبہ نور جہان دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھیں۔ نور جہان نے تفاخرانہ انداز میں کہا کہ جب میرے گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جوانی ہے ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا، اسی طرح میرا گیت چند ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو ذل ہما پیدا ہونے والی تھی، اسی طرح جب میرا گایا گیا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو میاں یعنی اصغر رضوی میرے پیٹ میں تھے۔ اس پر پاس بیٹھے ایک شخص نے نور جہان سے کہا، میڈم کیا آپ نے کبھی گیت خالی پیٹ بھی گایا ہے؟ اس پر محفل میں کہکے گونج اٹھے اور نور جہان بھی کھلکھلا کر کہکے لگانے لگیں۔ نور جہان نے گانا اس وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کرتی تھیں۔ نور جہان کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ ضلع قصور کے علاقے کوٹ مراد خاں میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے استاد غلام محمد المعروف گامے خاں بتاتے تھے کہ اللہ وسائی سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 4 دن کی تھیں اور جب ان کے اہل خانہ انہیں جھنڈ اتروانے اور سلام کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کے مزار پر لے جا رہے تھے۔ دوستو، نوزائیدہ بچوں کے بال اتروانے کی رسم کو جھنڈ اتروانا کہتے ہیں۔ 7 برس کی عمر میں اللہ وسائی اپنی بہن عیدین بائی اور کزن حیدر باندی کے ساتھ قصور اور آس پاس کے علاقوں میں ننھی موہنیاں کے طور پر مشہور ہو چکی تھیں۔ 1942 میں لاہور کے فلمی ادارے کے سربراہ سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے نور جہان کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا اور اس وقت کے پڑھے لکھے ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے فلم خاندان بنوائی۔ اس فلم کی کامیابی نے جہاں نور جہان کو پورے بھارت کی سٹار کنفرم کر دیا، وہاں فلم میکنگ میں بھی لاہور، کولکتہ اور بمبئی کے مقابلے میں سامنے آن کھڑا ہوا۔ نور جہان حاضر جواب تھیں۔ وہ کسی دوسرے شخص کے منہ سے برموقع اور برمحل اچھی بات سنتی تو اسے داد بھی دیتی تھی۔ ان کو خوش شکل لوگ بہت پسند تھے، وہ خوبصورت پرست تھی، وہ آرٹسٹ تھی، بھلے تو ان کو اچھی شکلیں تو ہمیشہ، اور تعریف کرتی تھی، وہ عورتوں کی تعریف کرتی تھی، ان کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھتی تھی کہ اچھا لپسٹک کون سی لگائی ہے، اچھا تم نے یہ آنکھیں کیسی بنائی، اے ہوسٹسز کو۔ اسی طرح تو وہ پلین میں اپنا ٹائم گزارتی تھی، اچھا بیٹا آؤ بیٹا اپنی لپسٹک لا کے دکھانا، پھر وہ سارا اپنا میک اپ لے آتی تھی، میڈم جی کو ٹرائیاں کرا رہی ہوتی۔ دوستو، نور جہان کی دوسری شادی اعجاز درانی سے 1959 میں ہوئی جب وہ سپر سٹار کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب بھی پا چکی تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں حنا، شازیہ اور ٹینا شامل تھی۔ نور جہان کے نزدیک اعجاز کی حیثیت شور سے زیادہ انوکھے لاڈلے کی تھی۔ نور جہان اور اعجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھیں، یعنی اعجاز نور جہان سے 9 سال چھوٹے تھے۔ نور جہان اور اعجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور تھا کہ نور جہان نے اعجاز کو یوں رکھا ہے جیسے ہتھیلی کا پھپولا۔ ان کی بیٹی حنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں،
پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں۔ ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے۔ ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہے۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئیں 16 سالہ کی لڑکی بن کر آئیں۔ فردوس بیگم اعجاز کے قریب کیسے ہوئی؟ نور جہاں سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف کامیاب اداکار بن چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس میں اپنے وقت کے نامور پیشہ وروں کو باہم اکٹھا کر لیا۔ ان کے ادارے سے دوستی، مولا بخش اور شعلے جیسی کامیاب فلمیں پروڈیوس ہوئیں، جبکہ سب سے کامیاب فلم ہیر رانجھا رہی، جس میں بذات خود انہوں نے رانجھا کا کردار نبھایا، جبکہ اپنے وقت کی سپر سٹار فردوس بیگم ہیر بنی۔ اس فلم نے باکس آفس پر تو بزنس کے ریکارڈ قائم کیے، لیکن نور جہاں اور اعجاز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی ہوئی۔ نور جہاں نے اعجاز سے کہا، پینو لمبو کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ میں بھی بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلہ کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ۔ دوستو، فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا۔ اعجاز اپنی طبیعت کے دھیمے پن اور معاملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبھانا چاہا، لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے۔ یہ کچھ بے وفا لوگوں کی کچھ بے وفائی پہ لوگوں کی یاد آیا کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے، اب جاتا ہی نہیں دیوار پہ آ کے بیٹھا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ وہ بات ہوتی ہے۔ نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا۔ 80 کی دہائی میں اعجاز مبینہ طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے۔ اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی۔ نور جہاں نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قوانین کے مطابق ان کی رہائی میں بھی مدد کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کی اس وقت تک طلاق ہو چکی تھی۔ نور جہاں کی پوری زندگی اعجاز سے محبت اور انسیت میں گزر گئی۔ دوستو، نور جہاں کی یہ بایوگرافی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کامنٹ میں ہمیں لکھ بھیجیں، ہم آپ کے کامنٹ پڑھتے